بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ امیر المومنین امام المتقین خلیفہ دوم فاروق اعظم شہید منبر و محراب سیدنا عمر بن خطاب قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ والد کا نام خطاب بن نفیل اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام خنتیمہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا شمار عرب کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا، چنانچہ اس ضمن میں حضرت عمر فاروق نے عراق، شام اور مصر کے متعدد سفر بھی کیے، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تجربہ کاری اور معاملہ فہمی کے اوصاف میں نکھار پیدا ہوا۔ نبوت کے 6 سال مشرف اسلام ہوئے اور دربار رسالت سے فاروق کا لقب حاصل کر کے تاریخ عالم کے فقید المثال شخصیات میں داخل ہو گئے، جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار سے سیدنا عمر والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے، جس کے ان گنت واقعات تاریخ و کتب سیرت کی زینت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ خاتم النبیین کے انتہائی قریب اور مشیر خاص رہے اور تمام معرکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تمام غزوات میں نبی کریم کے شانہ بشانہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں بھی ان کے دست راست مشیر اور قاضی رہے۔ خلیفہ رسول افضل البشر بعد از انبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کی باغ ڈور سنبھالی اور زندگی کے ہر شعبے میں اصلاحات کی، جن سے اقوام عالم ہمیشہ فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ خلیفہ ثانی مراد رسول سیدنا عمر فاروق نے اپنے عہد زری میں اسلام اور مسلمانوں کو بڑی عظمت بخشی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ نے کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بااعتماد ساتھی تھے اور بہت ہی برگزیدہ صحابی تھے۔ آپ کے قبول اسلام سے دین اسلام بہت مضبوط ہوا اور آپ کے مشرف اسلام ہونے کے بعد تبلیغ دین کا کام آزادانہ شروع ہوا۔ کلام اللہ شریف میں بہت سی آیات آپ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ قبول اسلام کے وقت حضرت عمر فاروق کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ پیشہ تجارت تھا اور ایک مستحکم حیثیت کے مالک تھے۔ آپ نہایت طویل القامت اور ورزشی جسم کے مالک تھے اور بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اور تمام کام کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق بہت سادگی پسند تھے، نہ ہی آپ کو عمدہ لباس کا شوق تھا اور نہ ہی پرتکلف کھانوں کا۔ ظاہری ٹھاٹ باٹ بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو اور بھی سادگی پسند ہو گئے تاکہ عمدہ مثال قائم ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر تھے اور حضرت علی کے داماد تھے۔ حضرت عمر فاروق 45 سال کی عمر میں بحیثیت خلیفہ مقرر ہوئے اور تقریباً 11 سال خلافت فرمائی، حتیٰ کہ ایک ایرانی مجوسی فیروز لولو نے دوران نماز آپ کو شہید کر دیا۔ بوقت شہادت 10,000 مربع میل کا علاقہ آپ کے زیر خلافت تھا۔ آپ بہت ہوش مند خلیفہ اسلام تھے۔ آپ سے بڑا مجتہد آج تک پیدا نہیں ہوا۔ دین میں استحکام پیدا کرنے میں آپ کی بہت کاوشیں ہیں۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں آپ کا تعارف بڑے عمدہ الفاظ میں کیا اور ان کا مرتبہ جولیس سیزر اور سکندر اعظم سے بڑھ کر بتایا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں مدینہ کا ایک نوجوان اپنے محلے کی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ بچپن میں سب محلے کے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ بڑے ہوئے تو لڑکا اس سے شادی کرنے کا ارادہ کرتا تھا، مگر ہمت نہیں ہوئی رشتہ مانگنے کی۔ اسی دوران لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکا بہت پچھتایا
اور اس لڑکی سے ایک بار ملنا چاہتا تھا مگر موقع نہ ملا۔ کسی کے ذریعے اس نے ایک پیغام لکھ کر بھیجا کہ مجھ سے ایک بار ملو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ تم 40 دن مسجد نبوی میں باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھو، پھر جہاں کہو گے میں ملنے آ جاؤں گی۔ اسی دوران لڑکی کی شادی ہو گئی۔ 40 دن کے بعد لڑکی نے پیغام بھیجا کہ اگر میری شرط پوری کر لی ہے تو بتاؤ کہاں ملنے آؤں۔ لڑکے نے جواب میں لکھا کہ بے شک میں پہلے تمہیں چاہتا تھا، لیکن جوں جوں میرے مسجد میں باجماعت اور خلیفہ وقت کے پیچھے نماز ادا کرنے میں دن گزرتے گئے، میرا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا گیا۔ اب 40 دن پورے کرنے کے بعد میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا ہوں۔ اب مجھے گو تم سے کوئی سروکار نہیں۔ لڑکی نے پہلے ہی اپنے شوہر کو بتا رکھا تھا تو اس لڑکے کا آخری پیغام بھی بتا دیا۔ صبح اس کے شوہر نے نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ العنکبوت کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک نماز ہر بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر آپ بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ خدا کی قسم جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آئے، حضور سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے مدینہ اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق کا یوم شہادت ہے۔ حضور نبی کریم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ دنیا نے 22 مربع میل کا ایسا حکمران بھی دیکھا ہے جس کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں اس فاروق اعظم کی شان میں کیا لکھ سکتا ہوں جس کے مبارک ہاتھوں سے لکھی ہوئی صرف 2 سطروں سے دریائے نیل آج تک رواں دواں ہے۔ عدل و انصاف کا پیکر، خلیفہ دوم، مراد قلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور ان کا ادب و احترام کرنے اور بغض صحابہ و اہل بیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔